بگڑ گئی یہ تھوڑے دنوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ فیصل آباد کا ایک ایسا فنکار جس پہ پوری دنیا شاید رشک کرتی ہو، 16 اگست اس کا یوم وفات ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان، جو واقعی ایک استاد تھے، فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، سر اور سنگیت میں حقیقتاً ایک استاد کا درجہ رکھنے والے، جنہوں نے فیصل آباد کو ایک نئی شناخت دی، فیصل آباد کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، فیصل آباد کی دھرتی پہ جنم لیا اور فیصل آباد میں ہی ان کی تدفین ہوئی، ان کا مزار بھی فیصل آباد میں ہے۔ پوری دنیا میں فن اور سر اور سنگیت سے محبت رکھنے والے لوگ استاد نصرت فتح علی خان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ استاد نصرت فتح علی خان کی برسی کی مناسبت سے ان کے بارے میں آپ کو کچھ منفرد قسم کی معلومات دیں۔ ان کے مزار پہ بھی چلیں گے، جہاں سے انہوں نے موسیقی شروع کی وہاں سے بھی آپ کو وہاں لیے چلیں گے، اور مختلف شخصیات سے ملوائیں گے، اور لائل پور پکچر گیلری بھی چلیں گے جہاں نصرت فتح علی خان کا بہت کچھ ان کی زندگی تصویری شکل میں نظر آتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد کے ایک ہرزل عزیز سیاستدان، جو بہت دفعہ MNA رہے، مسلم لیگ نون کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں، حاجی اکرم انصاری۔ ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی یادیں ہیں ان کے ذہن میں جو شاید پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے واقف نہ ہوں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ استاد نصرت فتح علی خان جیسا شخص، کیا انہوں نے ان کو، حاجی صاحب نے ان کو گاتے ہوئے سنا، آمنے سامنے سنا، اور ان کے پاس ہمارے علم کے مطابق کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو بڑی دلچسپ بھی ہے اور آپ کے لیے واقعی آپ کو اچھی لگے گی۔ تو حاجی اکرم انصاری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جہاں آپ ایک طرف پولیٹکس کے اس میں آپ نے نام پیدا کیا اور ایک مدت سے آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے چلے آ رہے ہیں، وہاں فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ بھی آپ کی کچھ یادیں آپ کے ذہن میں جاگزی ہیں ابھی تک۔ کچھ فرمائیں گے کہ کچھ یادیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ اتنے بڑے فنکار کو آپ نے اپنے سامنے گاتے ہوئے دیکھا، اور پھر کچھ ان کے جوانی کے واقعات ایک دو، اور ایک بار تو ہم نے سنا کہ وہ اسلام آباد جب آپ MNA تھے 1985 میں، وہ آپ سے ملنے بھی آئے تھے۔ واقعی نصرت فتح علی خان صاحب جو تھے وہ ایک الگ ہی شخصیت رکھتے تھے۔ میں نے ان کو میں 1974 یا 1973 کی بات ہے، تو میں ویسے تو کبھی کبھار جاتا تھا وہاں پر، لیکن میں اکثر وہاں سے میں گھر بناتا تھا، تو وہاں پہ اپنا گھر بنا رہا تھا اس دنوں میں، تو وہاں پہ میں جاتا رہتا تھا، تو سامان وہاں سے ملتا تھا علی گڑھ روڈ سے، لسوڑی شاہ صاحب کے جو 7 دکانیں ہوتی تھی وہاں پر، سریا اور دوسری چیزیں سیمنٹ وغیرہ وہاں سے۔ تو ایک دفعہ میں وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ ایک وہ اپنے دور کے اپنے جو ان کے ساتھی اس ایج کے تھے، ان کے ساتھ وہ ایسے کھیلا کرتے تھے جیسے بچپن میں ہم بھی کھیلتے رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو اس وقت دیکھا کہ اس وقت ان کے وہ تہمت باندھی ہوئی تھی، ایک بنین اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک تھوڑا سا وہ جس کو ہم خال کہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کھڑے تھے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو شغل ایک دوسرے کے ساتھ بہت کر رہے تھے۔ تو اس کو ان کے کسی دوست نے، جو اس وقت کے تھے، میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن ان کے نام کو میں جانتا تھا کہ یہ جناب استاد فتح علی خان صاحب کے بیٹے، بڑا نام ہے، فتح علی خان صاحب بھی بڑا نام تھا۔
وہ اچھے اس گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور اسی گھرانے سے انہوں نے پرورش بھی کی اور سارا یہاں سے انہوں نے سیکھا. اور وہاں پہ وہ بچے کسی ساتھی نے اس کو دھکا دے دیا، وہ اس کھالے کے پانی کے اندر گر گئے. اور وہ تھے بھی بہت بلکی؟ ہاں بلکی تھے، ذرا ہیوی ویٹ تھے. اور کھالا چھوٹا تھا؟ خود چھوڑا تھا. اس میں گر گئے تو وہ پانی بند ہو گیا. تو کھال کا سارا پانی بند ہو گیا، پانی سڑک کے اوپر آنے لگ گیا. تو میں دیکھ کے بڑا محسوس ہوتے رہ گیا، دیکھ کے یار یہ کیا ہے، یہ تو اس نے بند لگا دیا، جس سے ہم کہتے ہیں بند باندھ دیا ہے. تو وہ اس کو بیچارے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جیسے وہ پھنس گئے اس میں. اور جب میں اس وہاں پہ کھڑا تھا، میں بھی اس وقت جوان تھا، تگڑا تھا میں بھی. تو میں نے خود ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ان کو کھینچنے کی کوشش کی، اور اس کے یہ جو سائڈیں تھیں وہ ساری کی ساری زخمی ہو گئیں. آپ نے گاتے ہوئے بھی سنا ہو؟ ہاں میں نے سنا. میرے ایک دوست تھے، میں چونکہ میں چشتی خان، میرے والدین جو چشتیہ خاندان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، ان کے مریدین تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت سے بھی تو میرا ایک دوست تھا، اس کے بیٹا نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیٹا جو کوئی 20 سال بعد دیا. تو اس وقت بھی میں ایم این اے تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کریں، خوشی کا اظہار کیسے کریں. تو میں دوسروں کو تو میں سنتا نہیں ہوں جو گانے وانے ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا یار آپ ایسا کریں، کوئی ہم قوالی سنتے ہیں. تو قوالی کے لیے میں نے اس کو کہا کہ جی آپ نے نصرت فتح علی صاحب کو بلانا ہے گلستان کالونی. یہاں پہ میرے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے میرے دوست میاں طالب حسین صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے. ان کے بیٹے کی پیدائش کے اوپر ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے ہم نے عشاء کے بعد پھر ان کو سنا. اچھا، آپ ایک حادثہ یہ بھی بتائیے کہ جب آپ ایم این اے تھے 1985 میں، وہ آپ سے ملنے بھی آئے تھے ادھر اسلام آباد؟ وہ تقریباً کوئی 1986 یا 87 کی بات ہے، اب مجھے پکا پتہ نہیں ہے. کیا واقعہ کیا تھا، کس سے وہ ادھر مجھے ملے فیصل آباد میں. ان کا مینیجر تھا یا ان کا کوئی بندہ تھا. مجھے کہنا جی ہم نے ادھر آنا ہے، ہم نے انگلینڈ جانا ہے. تو انگلینڈ جانے کے لیے ہمیں ویزا چاہیے، تو ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہماری مدد کریں. تو میں نے کہا کہ جی آپ وہاں پہ آ جائیں، اپنے ویزے جو آپ کے پاسپورٹ ہیں وہ اپنے مکمل کریں. میں آپ کو اس وقت بڑی آسانی ہوتی تھی. تو میں نے ہمارے وزیر خارجہ تھے، ان سے گزارش کی کہ جی انہوں نے جانا ہے، گارنٹر میں ہوں، ادھر رہیں گے نہیں، وہ آ جائیں گے واپس. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. میں نے ان کو پھر وقت دے کے بلایا. فن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، شرح فاق قوال استاد نصرت فتح علی خان، ان کے نام پر فیصل آباد میں ایک آرٹس کونسل بنائی گئی ہے. آرٹس کونسل جو ہے اس کا نام نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم رکھا گیا ہے. یہاں بہت سی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن جو بھی کوئی آتا ہے تو ان کو یاد رہے گا اس بلڈنگ میں آنے کے بعد کہ یہ اس شخص کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے جس نے فیصل آباد کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، استاد نصرت فتح علی خان. انہی کے نام پہ میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت آڈیٹوریم ہے نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم. یہاں بہت سی تقریبات بھی ہوتی ہیں اور بہت سے میوزک کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے یہاں، بہت اچھی تقریبات. اور جب فن سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں تو ان کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کتنا بڑا فنکار اس خطے سے تعلق رکھتا تھا. اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے نام پر کسی سڑک کا نام رکھا جائے، کسی آڈیٹوریم کا نام رکھا جائے، کسی ہاسپٹل کا نام رکھا جائے. اور ہاں، ایک ہاسپٹل فیصل آباد میں اس کا نام بھی نصرت فتح علی خان ہاسپٹل رکھا گیا. اور یہ آج کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے اس کا نام نصرت فتح علی خان ہاسپٹل رکھا. پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمران رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم یہی انہی کے زیر انتظام کام کرتا ہے. عمران رضا صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ نصرت فتح علی خان صاحب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے ان کی نظر میں. سر کہیے گا، اتنی بڑی ہستی کے نام پہ یہ آڈیٹوریم ہے، آپ اس کے اس وقت مدار المہام ہیں. یہاں استاد نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم جو ہے
यहाँ कोई सुर और संगीत की महफिलें भी होती हैं, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान को किस तरह से आप याद करते हैं? जी, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो कि फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, आज उनकी बरसी है। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो चूँकि गायकी, सुर और जहाँ पे संगीत का नाम हो वहाँ पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो है वो बड़ा ज़ोर शोर से उनको सुना जाता है, उनका नाम लिया जाता है। और उनके मदा आज जो है वो उनको बिल्कुल बड़े एहतमाम के साथ उनके मज़ार शरीफ पर भी जा रहे हैं, जौक दर जौक लोग वहाँ पे हाज़री दे रहे हैं। और आर्ट काउंसिल की जानिब से भी सलाम अक़ीदत जो है वो वहाँ पे पेश किया गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो है वो उस्तादों के उस्ताद हैं, और पूरी दुनिया में उनका जो है वो तूती बोलता है, और उनका जो गायकी है, मौसीकी है, उसको पूरी दुनिया में उनकी कव्वाली जो है वो सुनी जाती है। और उनके मदा आज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही उनके मज़ार शरीफ पर हाज़री दे रहे हैं। बार की धरती ने जहाँ अहमद खां खरल जैसे शुजा पैदा किए, जहाँ सरदार भगत सिंह जैसे आज़ादी के मुजाहिद पैदा किए, जहाँ इल्म व अदब के बहुत बड़े मोती यहाँ फैसलाबाद की धरती, सांदलबार की धरती को मुयस्सर आए। फ़ज़ल हुसैन राही से लेकर अफ़ज़ल एहसन रंधावा तक, और बहुत सारे लिखने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले अदीब, शायर, फ़नकार, वहाँ एक मौसीकी की दुनिया के ऐसे शख्स जिन्हें दुनिया नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम से जानती है, वो भी इसी धरती के फ़र्जंद थे। इस वक्त हम आपको व्यूज़ सुनवा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के हम असर हैं। वो उनके महल्लेदार भी थे और उनको बहुत करीब से जानते थे, उनके साथ ख़ानदानी मरासम थे। आज शहर की बहुत बड़ी सियासी समाजी शख्सियत अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की यादें किस तरह से उनके जहन में जागज़ी हैं। अहमद साहब, कुछ बातें नुसरत की आपके जहन में, कुछ अच्छी अच्छी यादें, कुछ तल्ख़ शीरीं यादें? ये फैसलाबाद साहब का जो हमारा धरती से पहला नाम लैलपुर था, 47 में जब तकसीम हुई और पाकिस्तान बना तो जलंधर से एक फैमिली, गाने वाली गोया फैमिली थी, वो फैसलाबाद मौजूदा में आकर आबाद हुई। और उनके घर अल्लाह ताला ने एक सपूत पैदा किया जिनका नाम उन्होंने परवेज़ रखा, जो बाद में नुसरत के नाम से उनका नाम परवेज़ था। परवेज़ रखा, पेजी उनको पेजी निकनेम कहते था थे, निकनेम। उनका। वो पैदा हुए। किसी को ये नहीं पता था कि ये शख्स दुनिया में एक तारीख़ रकम करेगा। ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक दुनिया में तारीख़ रकम कर देगा। शुमाई किस्मत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, बहुत छोटी उम्र में उनके वालिदैन वास्ले अजल हो गए। वालिद साहब उनके चौथे उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, जो कि एशिया के बहुत बड़े मौसीकार और बहुत बड़े गोइये थे। उनके ताया उस्ताद मौलवी मुबारक अली ख़ान, वो भी बहुत बड़े गोइये थे। उन्होंने कम उम्री में इंतहाई भोले और इंतहाई नफीस शख्स था। जो तालीम थी मौसीकी की वो अपने ताया से ली, लेकिन जो गोइयों के पैरामीटर्स होते हैं ना, उन पर पूरे नहीं उतरते थे। वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब उस पर पूरे नहीं उतरते थे। वो किस तरह से, थोड़ा सा बताइए कि उनकी एक तो आवाज़ बहुत आवाज़ का बारीक मसला थी। था। उनकी आवाज़ बहुत बारीक थी। इस वजह से उन घर वालों की यही कोशिश थी कि उनको कोई सी साज बजाने पर लगा दें ताकि अपनी रोज़ी रोटी जो है ना वो उनकी चलती रहे सारी ज़िंदगी। लेकिन उनकी फैमिली में कुछ लोगों ने इस पर इख्तलाफ किए कि नहीं, इनसे राग और गाना जो है, कव्वाली जो है ना, उनकी जो सिन्फ थी वो इनसे परफॉर्म करवाई जाए। तो खैर मौलाना वो जो थे मौलवी मुबारक साहब, उनके ताया उस्ताद, उन्होंने उनको इस काबिल किया कि वो कुछ गा लें और कुछ कव्वाली वगैरह कर लें, कोई एक आधी महफिल कर लें। तो यही दुआ करवाते थे कि बस ये दुआ करें कि पेजी
इतना हो जाए कि वो अपना घर चला ले। लेकिन किसी को ये इल्म नहीं था कि वो एक मौसीकी की दुनिया में एक तारीख रकम आ जाएगा। वाह। मुझे आज भी याद है जब सबसे पहली महफ़िल नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की थी उस्ताद मुबारक अली, ये लसूड़ी शाह दरबार पर हुई थी। कुरान ख़वानी करने के बाद लसूड़ी शाह दरबार पर उन्होंने ये महफ़िल की थी। तो लसूड़ी शाह साहब के जो थे ना गद्दी नशीन दलावर, वो भी बैठे थे। हम छोटे थे उस वक्त, तो वहाँ पर उन्होंने पहली परफॉर्म की। पहली परफॉर्मेंस आपके सामने हुई? हाँ, वो मेरे सामने, मैं छोटा था उस वक्त, मेरे सामने हुई थी। मेरी अपनी मेरा जब ये एंगेजमेंट हुई तो इसी डे ग्राउंड में सामने वाले लॉन में बग़ैर कोई पैसा लिए उन्होंने पूरी रात परफॉर्म किया। वाह, क्या आपके मेरे वालिद साहब ने कहा था उन्हें कि जी वो परफॉर्म करना है, महफिल करनी। उनके पर उनके जी बाबू जी हमने पैसे नहीं आपसे लेने, हमारा अपना घर है। तो क्या पूरी बात। रात उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया था। उनके साथ उनके तायाजाद भाई उस्ताद मुबारक अली के बेटे मुजाहिद मुबारक अली जी। तो आप रीगल चौक में एक ही मोहल्ले में रहते थे? हमारा जो है ना घर, ये रहते थे लसूड़ी शाह वाले, उसके सामने हमारे घर थे रीगल चौक में, और करीब करीब ही थे? हाँ बिल्कुल, और नहर के सामने थे, बिल्कुल साथ। ठीक। वहाँ पर थे, सारा दिन उधर ही दोस्ती भी थी, तो महल्लेदारी फैमिली भी थी। फ्रेंड्स से फैमिली आना जाना फ्रेंड्स था? थे। इनकी पुप्पियाँ जो है वो मेरी जो पुप्पियों के से क्लास फेलो भी थी। फिर ये अच्छा एक चीज़ है, ये बहुत बापर्दा और बड़े नफीस लोग थे। नुसरत की पुप्पियाँ भी और उस्ताद मुबारक अली की बेटियाँ, ये टीचर थी, स्कूल में इनमें पढ़ाती भी थी, और बड़े अच्छे लोग थे ये, बड़े मिलनसार और बड़ी सिविलाइज फैमिली थी ये, बड़ी पुरानी सिविलाइज। और इतने ये बड़े थे कि इनके मतलब काफ़ी सारी बातें हैं जो वो तो बहुत लंबा टाइम चाहिए करने के लिए इनकी फैमिली के मतलब। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद मुबारक अली ख़ान के जो मज़े की बात को जनाब ये है कि जो इनके पीछे साज बजाते थे, इन लोगों के पीछे, वो आज बहुत बड़े गोइया अपने आप को कहते और बने हुए। तो कुछ लोग तो वाकई गोइये थे जो इनके शागिर्द थे या इनके साथ बैठते थे, जैसे मियाँ दाद फैमिली वाले भी इनके पीछे बैठते थे। जैसे एक फैसलाबाद के, मैं उनका नाम क्या लूँ, वो तबला बजाते थे इनके पीछे, आज तक उस्ताद बने में बहुत बड़े बहुत बड़े उनका नाम है, आप उनको बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। तो वो तबला बजाते थे, बाद में वो नुसरत के पीछे भी तबला बजाते थे। ये एक यहाँ पर प्रोग्राम होता था, मौसीकी कॉन्फ्रेंस कह लें आप, क्लासिकल और लाइट क्लासिकल और उसकी जितनी भी मौसीकी सनफ है ना, उसकी एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती थी नुसरत फ़तेह अली उस्ताद मुबारक अली के घर के सामने, और सामने दरिया थी फर्शी, वहाँ पर एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस कराते थे उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद मुबारक अली ख़ान, जिसको बाद में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कंटिन्यू रखा। वो 6-7 रोज़ की कॉन्फ्रेंस होती थी। पहले दिन वहाँ पर हमद वगैरह, फिर कवाली आ जाती थी, उसके बाद क्लासिकल, फिर लाइट क्लासिकल, फिर गज़ल, लास्ट डे वहाँ पर नकलें भी होती थी। ये भी एक संग, हाँ वो भी एक दौर था। उसकी एक क्वालिटी थी, जो उस कॉन्फ्रेंस में बैठ के परफॉर्म कर देता था, गा लेता था, उसको गोइया माना जाता था। आम आदमी वहाँ पर ना गा सकता था, क्योंकि वहाँ पर सुनने वाले भी वो लोग थे, ज़रा सी गलती की फ़ौरन पकड़ लिया। वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसके बेशुमार जो लोग हैं उसको जज करने वाले बैठे हैं कि ये गा कैसे रहे। लालपुर पिक्चर गैलरी पहुँचे हैं नडवाला चौक में। इस गैलरी का एक सेक्शन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के लिए मखसूस है। उनकी ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी नादर व नायाब तस्वीर जो पहले बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की हमशीरा की है, उनकी बहन की है। वो माजूर थीं, लेकिन कहा जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थीं। एक नज़र में किसी को देख के उसका स्केच बना लेती थी। तो माजूर बहन की बहुत सी दुआएं थीं, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान।
اور کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی معذور بہن کی دعا لگی ہے کہ ان کو اتنا عروج ملا. یہ وہ تصویر ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ یہ مل رہے ہیں. اس پکچر گیلری میں بہت سی خوبصورت تصاویر ہیں، بڑی یادگار تصاویر. ابھی ایک تصویر ہے جس میں اپنے وقت کی بہت ٹاپ کی آرٹسٹ اداکارہ شبنم اور ان کے شوہر روبن گوش وہ نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ نصرت فتح علی خان وہ کھڑے ہیں. بہت ہی خوبصورت، بڑی یادگار بولتی ہوئی تصویر ہے. اس کے اوپر یہ تو کمال ہے جی، استاد سلامت علی خان، بہت بڑا اپنے دور کا اتنا بڑا نام، وہ اور استاد نصرت فتح علی خان اور احمد سعید اوان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات رہے ہیں. بڑی یادگار تصویر، کتنے بڑے لیجنڈ اس میں نظر آ رہے ہیں. اوپر دیکھیں تو یہ چودھری رحمت علی ہیں. چودھری رحمت، یہ رحمت گراموفون ہاؤس جو ہوتا تھا اس کے مالک تھے. استاد نصرت فتح علی خان کو استاد بنانے میں، ان کو پروموٹ کرنے میں، ان کو بہت آگے لے جانے میں رحمت گراموفون ہاؤس کا بہت بڑا رول تھا. اس رحمت علی صاحب ہیں، چودھری رحمت، استاد نصرت فتح علی خان اور ملکہ ترنم نور جہاں کی یادگار تصویر ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت یونیک تصویر ہے. استاد نصرت فتح علی خان لیٹے ہوئے ہیں اور راحت فتح علی خان ان کو دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. بہت بولتی، بڑی خوبصورت، بہت ہی یادگار تصویر ہے. ان دونوں کی محبت بھی اس میں جھلکتی نظر آ رہی ہے. واقعی استاد نصرت فتح علی خان سے بہت کچھ سیکھا ہے راحت فتح علی خان نے. وہ کہتے ہیں نا کہ کر سیوا تے کھا میوہ، تو یہ جو سیوا کر رہے ہیں اسی کا میوہ کھایا انہوں نے. ندیم شبنم کی جوڑی پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت ہی مقبول ترین جوڑی ہوا کرتی تھی. اداکار ندیم سے وہ مل رہے ہیں، ہاتھ ملایا جا رہا ہے، بغل گیر ہونے کے قریب ہیں نصرت فتح علی خان. ساتھ طارق عزیز وہ موجود ہیں. بہت ہی یادگار تصویر ہے یہ بھی. اور کئی ایک ایسی تصاویر ہیں، اتنی زبردست چیزیں کہ انسان ماضی میں کھو جاتا ہے اور اس دور میں پہنچ جاتا ہے جس دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور آخر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کا سفر آخرت. یہ استاد نصرت فتح علی خان کا جسد خاکی قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ان گنت لوگ جنازے میں شریک ہیں اور ان کا سفر آخرت آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں. آج کا پروگرام بہت غیر روایتی ہے. ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھائیں اور بتائیں کہ استاد نصرت فتح علی خان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے، ان کو چاہنے والے، ان کے ساتھ پرانی جن کے ساتھ تعلق رہا کسی بھی حوالے سے، ان کے ہمسائے میں لوگ رہے ہوں، اس دور میں رہے ہوں، ان کے شاگرد ہوں، یا کسی بھی حوالے سے ان کے ذہن میں یادیں ہوں استاد نصرت فتح علی خان کی، ان سے جانا جائے استاد کے بارے میں. نصرت فتح علی خان ان گنت قوالیاں انہوں نے گائیں. یاداں بچھڑے سجن دیاں آئیاں، اکھیاں چومی واسطہ. کیا بتاؤں، اتنی اللہ اللہ بگڑ گئی یہ تھوڑے دنوں تو. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب بھی قوالی سننا چاہتے ہیں تو استاد نصرت فتح علی خان ہی ان کی چوائس ہوتی ہے. اتنا زیادہ انہوں نے گایا، قوالی، غزل، گیت، اور ہر صنف جو گائیکی کی ہوتی ہے اس میں انہوں نے طب آزمائی کی اور نام پیدا کیا. بہت سے ایوارڈ ملے ان کو، انڈیا بھی گئے، پلے بیک سنگنگ میں انہوں نے بہت نام پیدا کیا. برطانیہ، امریکہ، کس کس ملک میں جا کے انہوں نے نہیں گایا. فیصل آباد کی لسوڑی شاہ دربار پہ انہوں نے گانا شروع کیا. وہاں سے ریگل چوک کے قریب ہی ریگل چوک کے قریب لسوڑی شاہ دربار کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا. اور پھر دنیا بھر میں گا کے وہ اسی دھرتی میں آ کے آسودہ خاک ہوئے. فیصل آباد کی یوں تو کئی حوالوں سے شناخت ہے. فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. کئی نام ہیں، ساندل بار سے لے کے جناب کالونی، لائل پور، فیصل آباد، مانچسٹر آف فیصل آباد، مانچسٹر آف پاکستان.
لیکن ایک شناخت استاد نصرت فتح علی خان کے حوالے سے ہے، اور یہ شناخت ان کو پاکستان کی اس شہر کو پوری دنیا میں منفرد مقام دے۔ ہم جھنگ روڈ قبرستان پہنچے ہیں اور موسم بھی بدل چکا ہے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، ہم تھوڑا سا بھیگ بھی رہے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس موسیقی کی دنیا کے ایک اور نامور فنکار، فیصل آباد کی دھرتی کے ہی ایک بہت بڑے سپوت اور استاد نصرت فتح علی خان کے شاگرد راحت فتح علی خان بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ ہر سال کی طرح اس بار بھی 16 اگست کو فیصل آباد آئے ہیں اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلیں اور ان کے تاثرات آپ کو سناتے ہیں کہ وہ استاد نصرت فتح علی خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، ہم جھنگ روڈ پر استاد نصرت فتح علی خان کے مزار پر موجود ہیں، استاد راحت فتح علی خان بھی موجود ہیں۔ تو آج وہ پروگرام جو بھی اپنی پیک پہ ہے، راحت فتح علی خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ استاد نصرت فتح علی خان کیا تھے۔ پوری دنیا میں جو بھی سر اور سنگیت سے وابستہ لوگ ہیں ان کی نظر میں خان صاحب بہت ظاہر محبت کرنے والے، بہت ایک انٹرنیشنل گائک تھے اور میوزیشین تھے۔ لیکن آج راحت فتح علی خان صاحب کی زبان سے سنتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر کہیے گا آپ کی نظر سے، آپ کے منہ سے خان صاحب کے بارے میں۔ میرے تو وہ باپ بھی تھے اور استاد بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور پورے جتنے بھی قوال ہیں، جتنے بھی میوزک لورز ہیں، ان کے لیے باعث مسرت بنے رہے ہیں۔ 27 سال ہو گئے ہیں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہوئے، تو آج تک بھی جو ہے ان کی چاہت میں، ان کی جو ایک پاپولیرٹی میں جو ہے وہ کمی نہیں آئی، اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا جو مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور مولا پنجتن پاک نے اور خواجہ غریب نواز نے جو ان کو مقام دیا ہے کہ ان کے 27 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ عقیدت و احترام کی چادریں لے کے آتے ہیں، پھول لے کے آتے ہیں، یہ ایسا مقام کسی اور آرٹسٹ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خان صاحب، کیونکہ ان کی ایک سے بڑھ کر ایک جہت ہے ان کی شخصیت کی، وہ جتنے بڑے گائک تھے اتنے ہی بڑے میوزیشین بھی تھے، بہت خوبصورت دھنیں ترتیب دی انہوں نے، پورا پیکج ان کی شخصیت کا جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ He was a very great composer. He was a music director and قوال، گریٹ قوال، اور ان جیسا پریزنٹر میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے فن کو کس مہارت کے ساتھ جو ہے وہ مشکل راگوں کو آسان کر کے جو ہے وہ لسنر تک پہنچایا ہے، اور اپنے خواجگان کا جو نام ہے اور جو اقوال زرعی ہیں ان کو قوالی کی صورت میں کس طرح سے انہوں نے جو بیان کیا ہے، آگے آنے والے جو ہے ہمیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ ان جیسا کوئی اور بھی ہوگا، اور نہ ہی ایسا پہلے ہوا ہے، نہ ہی ایسے بعد میں ہوگا۔ آخر میں خان صاحب صرف یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑے کمپوزر، میوزک ڈائریکٹر اور استاد تھے، اس شعبے کے بھی استاد تھے اور گائکی کے بھی استاد تھے، اور قوالی میں تو ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ جب ان کے ساتھ سنگت کیا کرتے تھے تو ان کا رویہ، ان کی کوئی خاص بات، ان کا جو سٹائل، ان کا سمجھانے کا انداز وہ کیسا تھا؟ بڑا شفیق انداز تھا ان کا سمجھانے کا، اور جب تک جو ہے وہ شاگرد کو بات سمجھ نہیں آ جاتی تھی، وہ ایسے استاد تھے کہ شاگرد سیکھتا سیکھتا تھک جاتا تھا، استاد نہیں تھکتا تھا، اور ہمیشہ انہوں نے پیار اور محبت سے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے، اور خاص طور پہ مجھ پہ جو بہت ان کی کرم نوازی رہی ہے، اور مجھے بڑے دل سے انہوں نے میں اڈاپٹیڈ سن بھی ہوں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا، اور مجھے انہوں نے اپنا بیٹا اور شاگرد جو ہے وہ بن کے استاد بن کے مجھے وہ سکھایا ہے۔ وہ لمحہ 16 اگست 1997 جب آپ کو پتہ چلا خان صاحب کے ان کی وفات کا، کتنی عمر تھی آپ کی اور کیا محسوسات تھے؟ میرے خیال میں میری عمر ہوگی اس وقت 24 ایئرز اولڈ، اور میں بالکل بھی جو لیڈنگ ہے، جو قوالی کی پارٹی میں ایک لیڈر ہوتا ہے، اس حیثیت سے میں نے کبھی یہ مجھے ایکسپیرینس تھا بھی نہیں،
تو ایک دم سے جو ہے وہ ایک اتنے بڑی سیٹ پر مجھے بیٹھنا پڑا، اور اس سے سب سے جو دکھی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک استاد کا، ایک باپ کا، ایک شفیق استاد کا سر سے اٹھ جانا ہمارے لیے قیامت کی گھڑی تھی، اور ہم لوگ اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے وہ ہوگا۔ آپ کی شکل میں نصرت فتح علی خان صاحب کے چاہنے والوں کو ایک آواز مل گئی، ان کی پہچان، ان کی نشانی، ان کی یادیں، وہ کیسا لگتا ہے؟ اچھا بھی لگتا ہے، اور ذمہ داری بہت بڑی محسوس رہتی ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری ہمیشہ رہے گی، اور ایک ٹرو آرٹسٹ کے لیے اس کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ خان صاحب، بہت شکریہ۔ فتح علی خان صاحب کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے واقعی کم نظر آتا ہے، کیونکہ جتنے بڑے وہ قوال تھے، جتنے بڑے گائک تھے، اور جس اعلیٰ پائے کی انہوں نے دھنیں ترتیب دی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی میوزک سے، گائکی سے محبت رکھنے والے موجود ہیں، وہ استاد نصرت فتح علی خان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج یہ جو چند قدم ہیں جو مزار تک، قبرستان سے مزار تک کے ہیں، ان جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ ابھی جو مناظر آپ کو ہم نے دکھائے ہیں، ابھی جس طرح سے یہاں رش تھا، جس طرح گایا جا رہا تھا، نصرت فتح علی خان کے چاہنے والے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ابھی ہم آپ کو ان کے مزار پہ لیے جا رہے ہیں، اور مزار پہ ہم بتائیں گے، دکھائیں گے کہ وہاں کیا سین ہے۔ وہ بھی ایک قابل دید منظر ہوتا ہے کہ کس طرح سے نصرت فتح علی خان کے چاہنے والے ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار۔ سلمان خان قوال راحت فتح علی خان کے شاگرد ہیں اور بڑی زبردست قوالی کرتے ہیں۔ مزار نصرت پہ ان کے تاثرات جانتے ہیں، کہیے گا جی۔ ہمارے استاد تھے، استاد نصرت فتح علی خان دادا استاد تھے، اور استاد راحت فتح علی خان کے ہم شاگرد ہیں، اور ہمیں بہت ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم سر، یہ نا ختم ہونے والا نام ہے جو کہ تا قیامت رہے گا، استاد نصرت فتح علی خان صاحب، اور ان کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں استاد راحت فتح علی خان جیسی شخصیت سے نوازا ہے۔ بابر بھٹو صاحب موجود ہیں، وہ بھی میوزک سے محبت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کلچرل ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں کیا؟ خان صاحب ہم چھوٹے سے جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو ان کی غزلیں سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں جگہ دیں جی۔ تو خان صاحب سے بہت پیار ہے جی۔ دیکھیں جی 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں سارے، تو خان صاحب بہت دنیا میں نام روشن کیا جی انہوں نے۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب از اے ون اینڈ اونلی اور لیجنڈ تھے ہمارے لیے، جن کی آج ہم نے بہت زیادہ کمی محسوس کی ہے۔ سر ایک تو استاد جو نصرت فتح علی خان تھے، میں سمجھتا ہوں وہ نہ صرف فیصل آباد کا فخر تھے، انہوں نے فیصل آباد میں جنم لیا، فیصل آباد کی دھرتی کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے جو فن سے، ادب سے، موسیقی سے نہ صرف فیصل آباد کا نام پورے پاکستان میں روشن کیا بلکہ دنیا بھر میں روشن کیا۔ نصرت فتح علی خان صاحب کے پرانے ساتھی اور ان کے جو پہلے شاگرد کہے جاتے ہیں، رفیق گوہر، بہت یادیں ان کے پاس، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اس دور کا سب کچھ ہے۔ جو پہلا شاگرد ہوگا اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تو جانتے ہیں رفیق گوہر صاحب سے کہ وہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہیے گا جی استاد نصرت فتح علی خان۔ میں انہوں کا شاگرد ہاں جناب، انہوں کا خادم ہاں، لیکن الحمدللہ میں انہوں کے پیر دیکھے ہیں، پیر بڑے حسین سی، میں پیروں کا ہی عاشق رہا ساری زندگی، میں انہوں کے پیروں کا ہی عاشق، اور میرا پیار انہوں نے کیتا، ایک جگہ کا کھانا پینا جو مرضی، جو کہنا مینوں کہنا، تے اللہ پاک انہوں نے جنت واسطے کرے۔ میں دربار بھی میں ہی بنا جی، ہاں جی 87 لاکھ روپیہ لایا، تو میرے استاد نے دیتا راحت فتح علی خان نے، تو میرے ہاتھ۔ ناظرین، ہم استاد نصرت فتح علی خان کے مزار پر موجود ہیں، اور آج کا جو پروگرام آپ نے دیکھا، آج کا دن ہم نے ان کے نام لگایا، یہ پروگرام ہی ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ ان کی برسی کے موقع پر آپ نے ان کے حوالے سے تاثرات سنے، ان کے جاننے والے، ان کے محلے داروں اور استاد نصرت فتح علی خان کے بھتیجے اور شاگرد خاص استاد راحت فتح علی خان کی گفتگو سنی۔ یقیناً بہت کچھ اس پروگرام میں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا،
اور پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت بننے والے استاد نصرت فتح علی خان کے بارے میں یقیناً آپ کو کئی نئی باتیں بھی آپ کو ملی ہوں گی۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔